الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چھٹا باب ہے محموز اور معطل کے قواعد. سبق نمبر 1 ہے قواعد محموز. اردو کے اندر ہم یہ مکمل سبق تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. آج اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کرتے ہیں. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. باب سوم در صرف محموز و معطل و مضاف مشتمل برسہ فصل است چون سرد ابواب فارغ شدیم حالاً بقواعد تخفیف و اعلال و ادغام میں پردازیم تغییر حمزہ را تخفیف گویند و تغییر حرف علت را اعلال و در آوردن یک حرف را دیگرے و مشدد نمودن را ادغام. فصل اول در محموز مشتمل بر 2 قسم است. قسم اول در قواعد تخفیف حمزہ. قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ وفق حرکت ماقبل خود شو جوازن، یعنی بعد فتح الف و بعد ضمہ واو و بعد کسرہ یا چون راسن زیبن بوسن. عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ تیسرا باب ہے محموز، معطل اور مضاف کے گردانوں میں. یہ 3 فصلوں پر مشتمل ہے. جب ہم ابواب کے بیان سے فارغ ہو گئے ہیں، اب ہم تخفیف، اعلال اور ادغام کے قواعد میں مشغول ہوتے ہیں. تغییر حمزہ کو تخفیف کہتے ہیں، تغییر حرف علت کو اعلال کہتے ہیں، اور ایک حرف کو دوسرے میں لے کر آنا اور تشدید کرنے کو ادغام کہتے ہیں. فصل اول محموز کے بارے میں ہے، 2 قسم پر مشتمل ہے. قسم اول ہے قواعد تخفیف کے حمزہ کے بارے میں. پہلا قاعدہ، حمزہ منفردہ ساکنہ کو ماقبل حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جوازی طور پر، یعنی فتح کے بعد الف ہو جاتا ہے، ضمہ کے بعد واو اور کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے، جیسے راسن زیبن بوسن. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو باب ہے، تیسرا باب ہے کتاب کے اعتبار سے، اس میں محموز، معطل اور مضاف کے بارے میں ساری تفصیل بیان کی جائے گی، ان کے قواعد بیان کیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے ان کی جو گردانے ہیں ہم وہ بیان کریں گے. اور فرما رہے ہیں کہ اس میں 3 فصلیں ہوں گی. پہلے حضرت نے یہ فرمایا کہ جو پیچھے ہم نے ابواب ذکر کیے ہیں، ثلاثی مجرد، رباعی مزید فی، اور اسی طریقے سے ملحقات والے ابواب، ان ساروں کے بیان سے ہم فارغ ہو چکے ہیں. اب ہم تخفیف، اعلال اور ادغام کے قواعد کے اندر، قوانین کے اندر مشغول ہوتے ہیں. اب پہلے ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو تخفیف، اعلال اور ادغام کو کہتے کیا ہیں. فرما رہے ہیں کہ حمزہ کے تبدیل کرنے کو تخفیف کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے حرف علت کے تبدیل کرنے کو اعلال کہتے ہیں، اور ایک حرف کو دوسرے حرف میں لے کر آنا اور تشدید کرنے کو ادغام کہتے ہیں. اب ان تینوں کی تعریف حضرت نے کر دی. اب اس کے بعد جو ہے محموز کے قواعد بیان کیے جائیں گے. وہ فرما رہے ہیں کہ فصل اول ہے محموز کے بارے میں. اس کی 2 قسموں پر یہ مشتمل ہے. قسم اول ہے در قواعد تخفیف حمزہ، یعنی حمزہ کو تخفیف، تبدیلی کرنے کے اندر جو قواعد ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. اس میں پہلا قاعدہ دیکھیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ منفرد ساکنہ ہو وفق حرکت ماقبل حرکت کے وفق موافق مطابق خود شو خود ہو جاتا ہے جوازی طور پر، یعنی فتح کے بعد الف سے تبدیل ہو جاتا ہے، ضمہ کے بعد واو سے اور کسرہ کے بعد یا سے، جیسا کہ راسن، زیبن اور بوسن. راسن اصل میں راسن تھا، حمزہ تھا، تو فتح کے بعد الف سے تبدیل کر دیا، اور زیبن حمزہ تھا اور کسرہ کے بعد یا سے تبدیل کر دیا. بوسن حمزہ تھا، ضمہ کے بعد واو کے ساتھ تبدیل کر دیا. ایک قاعدہ ہو گیا ہے. باقی 3 قاعدے بھی دیکھ لیں. قاعدہ حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ وجوباً وفق حرکت ماقبل شود چون آمن اومن ایمانا. قاعدہ حمزہ منفردہ مفتوحہ بعد ضمہ واو شود بعد کسرہ یا جوازن چون جوون میجرن. قاعدہ در 2 حمزہ متحرکہ اگر یہ یکے ہم مکسور باشد ثانی یا شود وجوباً چون جائن و عجیمتن، ورنہ واو چون اوادم اوملو. صرفیاں ای قاعدہ را در صورت کسرہ ہم وجوبی گفتان مگر این صحیح نیست، زیرا کہ در بعض قرات متواترہ لفظ ائمہ بحمزہ 2 مامدہ، پس معلوم شد کہ قاعدہ مذکور جوازی است. عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ حمزہ ساکنہ اگر حمزہ متحرکہ کے بعد آ جائے تو وجوباً ماقبل حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، جیسے آمنہ، اومنہ اور ایمانن. اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ منفردہ مفتوحہ ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے، کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے جوازن، جیسے جوون میجرن. چوتھا قاعدہ دیکھیں، 2 حمزہ متحرکہ اگر ایک ان میں سے مکسور ہو تو دوسرا یا ہو جاتا ہے وجوباً، جیسے جائن اور ایمتن، وگرنہ واو ہو جاتا ہے جیسے اوادم اور اوملو. صرفیوں نے اس قاعدے کو کسرہ کی صورت میں بھی وجوبی کہا ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے.
اس لیے کہ بعض قرات متواترہ میں لفظ ائمہ حمزہ دوم کے ساتھ آیا ہے، بس معلوم ہوا کہ قاعدہ مذکور جوازی ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو گیا ہے، تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد آئے تو وجوباً ماقبل حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، جیسے آمنہ کیا تھا، اصل میں امنہ تھا تو ماقبل حرکت کے موافق الف کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ اومن اصل میں کیا تھا، اؤمنہ، ماقبل حرکت کے موافق واو سے تبدیل کر دیا۔ ایمانن اصل میں کیا تھا، ایمانن، حمزہ ساکنہ کو ماقبل حرکت کسرہ کے موافق یا کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ اسی طریقے سے تیسرا قاعدہ بھی ایسے ہی ہے، حمزہ منفردہ مفتوحہ ہو تو ضمہ کے بعد واو سے تبدیل ہو جاتا ہے اور کسرہ کے بعد یا سے جوازی طور پر، جیسے جوانن۔ اب یہ دیکھیں ضمہ جوانن تھا، ضمہ کے بعد حمزہ آ گیا منفرد ہے مفتوحہ ہے تو واو سے تبدیل کر دیا، اور میجرن حمزہ منفردہ مفتوحہ کسرہ کے بعد یا سے تبدیل کر دیا تو یہ ہو گیا میجرن۔ چوتھا قاعدہ کیا ہے کہ دو حمزہ متحرکہ ہوں اور اگر ان میں سے ایک مکسور ہو، قطع نظر اس بات کے کہ پہلا مکسور ہے یا دوسرا، دونوں میں سے جو بھی مکسور ہو، ایک ہو مکسور تو دوسرا یا ہو جاتا ہے وجوبی طور پر، جیسا کہ جائن اور ائمتن۔ یہ جائن کی مکمل تعلیل اردو والے سبق میں کر چکا ہوں، یہاں پہ ہم نہیں دہراتے اس کو۔ اور ائمہ اصل میں کیا تھا، ائمہ تھا، دو حمزہ متحرکہ ہو گئے ہیں اور دوسرا مکسور ہے لہذا یا سے تبدیل کر دیا، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مکسور نہیں ہے تو پھر واو سے تبدیل کریں گے، جیسے اوادم اور اوملو۔ اوادم میں دیکھیں دونوں مفتوحہ ہیں اور اوملو میں ایک مفتوح اور دوسرا مضموم ہے، لہذا ہم نے اوملو تھا تو ہم نے واو سے تبدیل کر دیا۔ صرفیوں نے اس قاعدے کو کسرہ کی صورت میں بھی وجوبی کہا ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ کسرہ کی صورت کے اندر وجوبی نہیں بلکہ جوازی ہے، کیونکہ بعض قرات متواترہ میں لفظ ائمہ بھی آیا ہے دوم حمزہ کے ساتھ، یعنی جو دوسرا حمزہ ہے اس کو ثابت رکھنے کے ساتھ بھی آیا ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ جوازی ہے، یہ وجوبی نہیں ہے۔